وسلم نے ایک اور نکاح فرمایا شعبان المعظم کے مہینے میں. سیدہ اما بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی شعبان کے مہینے میں ہوا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے سبحان اللہ کہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا انتقال ہوا شعبان کے مہینے میں. سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو شعبان کا مہینہ تھا. اللہ اکبر کہیے. اللہ اکبر. اور شعبان کے مہینے میں جو تاریخی واقعہ, جو انقلاب آفری تاریخ ساز واقعہ جو ہوا ہے وہ ہے امت محمدیہ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا. تاریخ کیا تھی؟ تاریخ نوٹ کیجئے. جس دن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مدینہ منورہ آئے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تاریخ نوٹ کیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے 15 شعبان المعظم سبحان اللہ کہہ دیجئے. 15 شعبان منگل کے دن 15 شعبان منگل کے دن انگریزی تاریخ نوٹ کیجئے. خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جا رہا ہے. انگریزی تاریخ 11 جنوری سن 624 عیسوی کو عین نماز ظہر کے وقت عین نماز ظہر کی تیسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف گھوم گئے. سبحان اللہ. یہ واقعہ ہوا شعبان المعظم کے مہینے میں. کیا تاریخ تھی؟ شعبان کی 15 تاریخ. شعبان کی 15 تاریخ میں عرض کر دوں آپ سے. انگریزی تاریخ جنوری کی 11 انگریزی سن 624 عیسوی, عربی سن 2 ہجری. دن منگل خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز ظہر ادا فرمائی. 1 رکعت. 4 رکعت کی نیت باندھی, نماز ظہر میں ہے. تیسری رکعت میں دیکھ لیا آسمان کی طرف. نبی کو خالی اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی, نبی کے احکام اور ہیں. اس لیے علماء کرام نے, فقہائے اعظام نے, احناف فقہا نے, ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک حقہ کی پیروی کرنے والے دنیا میں 1 ارب 70 کروڑ حنفی مسلمان ہیں. 1911 میں مردم شماری ہوئی سرکاری طور پر کہ تقلید کرنے والے جو صاحبان ایمان ہیں, تقلید کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے. 1911 میں علامہ شکیب ارسلان رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا. 1911 میں مردم شماری ہوئی پوری دنیا میں 37 کروڑ حنفی مسلمان تھے 1911 میں. سبحان اللہ کہیے. 111 سال پہلے توندی پہ نیت باندھنے والے السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ. سنت یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے تحت السرہ, توندی کے نیچے. توندی کے نیچے ہاتھ نہ جائے, ناف کے نیچے ہاتھ نہ جائے تو ناف کے اوپر. بعض لوگوں کے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے تو ناف کے اوپر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حدیث شریف لے کے آئے. صحابی رسول جو منقول ہے, ارشاد نبی ہے. 37 کروڑ حنفی مسلمان 111 سال پہلے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک شافعیہ پر عمل کرنے والے شافعی مسلمانوں کی تعداد 111 سال پہلے کتنی تھی؟ 10 کروڑ. سبحان اللہ کہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک مالکیہ پر عمل کرنے والے مالکی مسلمانوں کی تعداد 111 سال پہلے سن 1911 میں کیا تھی؟ میں عرض کر دوں 1 کروڑ مالکی مسلمان. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ جن امام کی پیروی کرتے ہیں, مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ سورت کے انہی کی نسل پاک میں. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ ہے جن کی, وہ پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک میں. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت میں, کتاب کا نام تاریخ دعوت و عظیمت, 1955 میں لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. کہاں لکھا؟ تاریخ دعوت و عظیمت میں. کس نے؟ رائٹر کون ہے, مصنف کون ہے, لیکھک کون ہے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے, پوری جلد لکھ دی 4 اولیاء کاملین کے حالات طیبات میں.
محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اولیاء کرام زندہ آباد، اولیاء کرام، اولیاء کرام زندہ آباد، ماہ شعبان زندہ آباد، ماہ سابان زندہ آباد، آمد رمضان زندہ آباد۔ احمد رمضان زندہ آباد۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بزرگوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کے چہروں کی داڑیاں، یا آپ کی پیشانیاں اور پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں احسان ہے صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا احسان ہے، احسان ہے۔ دیکھیے شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے کیسے کیسے اولیاء کاملین کا تذکرہ فضائل اعمال نامی کتاب میں لکھ دیا، کر دیا۔ فضائل اعمال نامی کتاب 1929 میں لکھنا شروع کی تھی، فضائل اعمال 1929 میں لکھنا شروع کی۔ کب مکمل ہوئی؟ 1948 میں، 20 سال لگے تھے۔ سب سے آخری کتاب فضائل حج 1948 میں مکمل کی۔ فضائل رمضان، فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب، فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب فضائل قرآن ہے۔ فضائل قرآن سے لکھنا شروع کی تھی، 1929 میں لکھی تھی۔ حافظ محمد یاسین نگینوی، جب میں نگینہ گیا تھا صوبہ اتر پردیش میں، بجنور کے قریب میں نگینہ بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں گیا تو چونکہ میں بنگلور سے صبح چلا تھا، دوپہر میں سورت پہنچا، سورت سے چلا، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے میں پھر دہلی پہنچا۔ دہلی وہ لوگ ایئرپورٹ پہ آئے تھے لینے کے لیے، تو نگینہ کی تاریخ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی تھی۔ حافظ محمد یاسین نگینوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کو فضائل اعمال کے مقدمے میں ملے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا، اے مولوی زکریا، اے مولوی زکریا، سب سے پہلے فضائل قرآن سے شروعات کیجیو، سب سے پہلے فضائل قرآن لکھیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش معلیٰ سے قرآن نازل فرمایا۔ کتنی مرتبہ جبریل امین آئے نبی کی بارگاہ اقدس میں؟ آپ کو قبلے کی تاریخ معلوم ہو گئی نا؟ 11 جنوری بتا دی۔ جو کوشچن ہم پٹ اپ کریں، جو سوال ہم قائم کریں، اس کا جواب بھی تو دے دیں۔ ہاں، نبی کے نانا نانی کا نام دریافت جو کیا گیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، سبحان اللہ کہیے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، سبحان اللہ، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کے الیاس پور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا نانی کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے۔ تحفہ بھی لوں گا، ابھی ہدیہ بھی لوں گا، اسی بات پر میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے، نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے، سبحان اللہ، نبی کے سسر کا نام حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے سسر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کے تیسرے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کے سالے کا نام حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے سالے کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے تیسرے سالے کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے پہلے داماد کا نام حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے داماد کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور نبی ہی کے تیسرے داماد کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا ماہ رمضان میں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے داماد کا نام جناب سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، شہید کربلا نواز مصطفیٰ، شہید کربلا نواز مصطفیٰ، شہید کربلا حضرت حسین نواز مصطفیٰ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام پاک تم کے سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، حضرت حسین نواز مصطفیٰ، حضرت حسین رسول پاک کے دلارے، حضرت حسین حضرت علی کے نور نظر، حضرت حسین بی فاطمہ خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر، حضرت حسین بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، حضرت حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین اور اس امت کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جناب مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جنہوں نے میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی تھی، اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی تھی۔
وہی ایک سجدہ ہے کارگر جسے تو گراں سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے سجدہ کرنا ہے تو حسین والا سجدہ کرو. وہی ایک سجدہ ہے کارگر. سجدے ہی میں تو شہادت ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. وہ حسین ہے جو میدان کربلا میں بے بسی کے عالم میں بھوک کی شدت میں پیاس کی شدت میں اللہ کی بارگاہ میں نمازوں پہ نمازیں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم حسینی ہیں, حضرت حسین کے ماننے والے, باقاعدہ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اپنے گھر میں آرام سے بیوی بچوں کے پاس آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دکان کے اوپر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور 5 وقت کی نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھوک کی شدت پیاس کی شدت میں نفلی روزہ رکھ لیا, روزے پہ روزہ رکھ لیا. ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ ماہ رمضان کا فرض روزہ تک کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ حسین ہیں کہ میدان کربلا میں شہادت سے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم خوشحالی کے زمانے میں, سکون اور آرام اور راحت کے زمانے میں ہماری بیوی ہمارے قریب, ہمارے بچے ہمارے قریب, ہمارے بھائی ہمارے قریب, ہمارے اہل محلہ ہمارے قریب, ہمارے اہل محلہ ہمارے قریب, ہمارے عزیز و اقارب ہمارے قریب, ہماری دکان و مکان ہمارے قریب, ہمارا کھیت کھلیان ہمارے قریب, ہمارا آفس, ہمارا بزنس, ہماری تجارت, ہمارا کاروبار, سب کچھ قریب, ہر طرف سکون ہی سکون, آرام و آسائش, آرام و راحت. اس کے باوجود بھی 6 مہینے اللہ کے قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھتے. اللہ کے قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھتے 6 مہینے. یہ کیسی محبت ہے قرآن. اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, اللہ خالق کائنات ہے. اللہ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو پیدا کر دیا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 کروڑ 64 لاکھ کلومیٹر کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کی چاندنی کو اللہ نے ہم تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کرکٹ کی ایک بال کو ہوا میں لٹکا نہیں سکتے. یہ مہکتے ہوئے پھولوں کی لڑی بندھی ہوئی ہے تو لٹک رہی ہے, ہوا میں نہیں روک سکتے, معلق نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ رب ذوالجلال ہے جس نے چاند کو ہوا میں معلق کر دیا ہے. چاند کا وزن, what is the weight of the moon? Tell me now. I'm talking to you. It's my question for you. میرا سوال ہے آپ سے, چاند کا وزن, what's the weight of the moon? چاند کا وزن 81 ارب ٹن. 81 ارب ٹن. کہیے آپ بھی اللہ اکبر کہیے. اللہ اکبر. 81 ارب ٹن وزنی چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں معلق کر دیا. بتاؤ خالق بھی اللہ ہے کہ نہیں, مالک بھی اللہ ہے کہ نہیں, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ. بے شک. چاند تو بہت 81 ارب ٹن, اس کا نہ معلوم کتنے گنا زیادہ میں بتانے جا رہا ہوں. سورج کا وزن. ایک مرتبہ میری بیٹی نے مسفرہ اشرف نے سوال کیا کہ بابا ٹیل می ایٹ دس ٹائم, بتائیے واٹس دا ویٹ آف دا ارتھ, واٹ از دا ویٹ آف دا ارتھ, ہماری زمین کا وزن کتنا ہے. تو ہم نے کہا بیٹیا ہماری زمین کا جو وزن ہے 6 لکھیے, پہلے 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے. 6 کوارڈیلین, 6 کے آگے 24 زیرو. میں عرض کر دوں آپ سے, ایسی ہماری بڑی بیٹی ربقہ اشرف صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا معلوماتی سوال کرتی ہیں. سورج کا وزن, سورج کا ویٹ, واٹ از دا ویٹ آف دا سن. اللہ کی قدرت دیکھیے. سورج کا وزن لکھنے کے لیے عام طور پہ مشہور ہے کہ گنتی شنکھ کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے. پدم 10 پدم, شنکھ 10 شنکھ, 17 زیرو آتے ہیں شنکھ میں. ارب 10 ارب, خرب 10 خرب, نیل 10 نیل, پدم 10 پدم, شنکھ 10 شنکھ. لیکن نہیں, ایسا کیسے ہو جائے گا, گنتی کیسے ایسے ختم ہو جائے گی. ملین آپ نے سنا ہوگا, ملین 10 لاکھ, بلین 1 ارب, ٹریلین 10 خرب, سیپٹیلین, سیکسٹیلین, کوارڈیلین, ڈیسیلین, نونیلین, آکٹیلین. یہ سنا آپ نے کسی میتھمیٹیشین سے جو بہت ماہر ہو گڑت کا, حساب کا, اس ٹیچر سے پوچھئے ذرا صاحب, اور کہیے مولوی نے بتایا ہے. مولویوں کے متعلق یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہوتا ہے.
مولویوں کو زیادہ پہاڑے یاد نہیں ہوتے، مولویوں کی میتھ، مولویوں کی گڑت، مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہے۔ ذرا کسی مفتی صاحب، کبھی مفتی صاحب کے پاس آ کر کے بیٹھ جائیے ایک مرتبہ اور ایک مسئلہ وراثت کا چھیڑ دیجئے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، والد صاحب کی زمین جائیداد میں میری والدہ کا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا حصہ ہے، میری بہن کا کتنا حصہ ہے؟ پوچھئے تو مفتی صاحب بتائیں گے اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کا، اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کے بھائی کا، اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا۔ مفتی صاحب اتنے بٹے بتائیں گے، دے بٹے دے بٹے دے بٹے، کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے، اتنے بٹے لگا کے بتائیں گے، دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے۔ مفتی کے بٹے آپ ہٹے ہٹے گزر جائیں، کھیت سے ہٹے ہٹے نکل جائیں گے، مفتی کے قریب نہیں آئیں گے کہ ابھی پھر بٹے شروع کر دیں گے۔ مفتی کی گڑت کمزور ہوگی، مفتی پہ ذمہ، میں عرض کر دوں آپ سے، یوقع عن اللہ، مفتی کے دستخط اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یوقع عن اللہ، مفتی اپنے پاس سے نہیں دستخط کرتا۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مفتی یحییٰ صاحب مدد علی نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ سبق پڑھے۔ فتاوی محمودیہ والے فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں، جن کے شاگرد رشید تھے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ہردوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، وہ فرماتے ہیں مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو ایک طرف داہنی طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے۔ فتویٰ اتنا آسان ہوتا ہے، بات بات پہ فتویٰ، بات بات پہ فتویٰ، کچھ اپنی عقل سلیم سے بھی کام لیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یوقع عن اللہ، مفتی کا دستخط یہ کس نے لکھا؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے۔ کس نے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، 700 سال پہلے اور نقل کیا۔ مفتی کا دستخط اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کی آخرت داؤں پہ لگی ہے۔ آپ تو بڑی آسانی سے فتویٰ لے آئے، مگر مفتی کی آخرت داؤں پہ لگی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، وہ شرعی رہبر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو اللہ خالق ہے۔ سورت کا وزن میں بتا رہا تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت پہ بات ضرور آنی چاہیے۔ آج ساری باتوں پہ، آج ہم لوگ سائنس پہ بڑا یقین بھی کرتے ہیں، یقین کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ نے جو باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں وہ سائنس سے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بالا، بہت ہی الگ ہٹ کر کے ہے۔ آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اوپر صرف 5% کام ہوا ہے۔ سمندر اتنا بڑا 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا سمندر، 5% سمندر پہ کام ہوا ہے۔ اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود، اتنی زبردست ترقی ہونے کے باوجود سمندر پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سمندر کے بارے میں کیسی حیران کن معلومات فراہم کر دی تھی۔ غور فرمائیے آپ، غور فرمائیے اللہ کی قدرت۔ سورت کا وزن 2 نونیلین ہے۔ 2 نونیلین کا مطلب 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے۔ پچھلے سال رمضان شریف میں میں نے حساب لگایا تھا، یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا، ہر بات کتاب میں تھوڑی ملے گی۔ پرسوں نرسوں میں خطاب کر رہا تھا لکھیم پور، اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع لکھیم پور، لکھیم پور سب سے بڑا ضلع اتر پردیش کا، میں اس کا وہاں بیان کر رہا تھا، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب کوئی پوچھے پہلے کلمے میں حروف کتنے، تو کتاب میں جلدی تھوڑی مل جائے گا۔ پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، 12 24۔ پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24۔ دوسرے کلمے میں اشہد اللہ، پڑھیے ذرا دوسرا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے بیان سن رہے ہیں، لیکن کلمہ شریف دوہرا لیجئے ذرا سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ 40۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ یہ شمار اس گنہگار نے کیا، اس سیاکار نے کیا، اس حقیر و فقیر نے کیا، اس ناخواندہ انسان نے کیا۔ لیکن علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی جلسے کی خبر سنو تو علماء کرام کا بیان سننے کے لیے ضرور چلے جاؤ، جلسے میں شرکت ضرور کرو۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ واعظ کی زبان سے، مقرر کی زبان سے، عالم کی زبان سے ایسی بات بیان کرا دیتا ہے جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی۔
جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, میں عرض کر دوں, مثلا گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ عالم صاحب نے بیان کر دیا, دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, دیکھو دیکھو ہماری بیٹی ہمارے نبی کی 3 نواسیاں ہیں. سبحان اللہ, اہل بیت رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 3 نواسیاں ہیں, دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کی 11 بیویاں ہیں, دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کے 5 نواسے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کے تقریباً 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو سورج کا وزن نکالنے کے 2 کے آگے کتنے 30 زیرو لگانے پڑیں گے. اللہ کی شان دیکھ لیجئے, اللہ کی شان. ایک پرندہ اتنا بڑا اتنا بھاری, میں نے کہا نہیں یہ حساب لگانا پڑے گا. دوسرے کلمے کے حروف ہمارے شمار کیے گئے. دوسرے کلمے حروف کتنے 40. تیسرے کلمے میں حروف کتنے سبحان اللہ. پڑھیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنے حروف پڑھے 71 سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ؟ جی جی جی. تیسرے کلمے میں حروف کتنے 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتنے حروف ہیں اس سورت میں؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت, اس میں کتنے حروف ہیں 42. اس گنہگار کے گنے ہوئے. یہ چھپی چھپائی نہیں ہے کہ کہیں چھپی پڑھ لیا اور نقل کر لیا, اجازت نہیں ہے. ایسے چھپی ہوئی چیز کو پڑھ کے اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی. تحقیق جامع ہونی چاہیے, علم پختہ ہونا چاہیے, ریفرنس اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ہاوڑا برج آج ہی راستے میں پوچھا تھا کسی نے, ہاوڑا برج اس کی لمبائی کی بات چل رہی تھی راستے میں عرض کر دوں آپ سے 2150 فٹ لمبا ہے ہاوڑا برج. 2150 فٹ اس کی لمبائی ہے ہاوڑا برج کی. کھڑگپور ریلوے اسٹیشن 2733 فٹ لمبا ہے کھڑگپور ریلوے اسٹیشن. علم پختہ ہونا چاہیے, جواب مضبوط ہونا چاہیے, حوالہ مضبوط ہونا چاہیے, دلیل پختہ ہونی چاہیے. کوئی آپ سے کوئی کہے انگلینڈ بڑا ہے کہ مکہ معظمہ, کانپور کے ایک صاحب نے پوچھا تھا انگلینڈ بڑا کہ مکہ معظمہ. میں نے عرض کیا رقبے کے اعتبار سے, ایریا کے اعتبار سے بہت کم لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی. انگلینڈ ایک ملک ہے مگر چھوٹا ہے, مکہ معظمہ بڑا ہے. مکہ معظمہ ضلع ہے, مکہ معظمہ کیا ہے ضلع ہے, ڈسٹرکٹ ہے. مکہ معظمہ کیا ہے ڈسٹرکٹ ہے, ضلع ہے. انگلینڈ کی لمبائی چوڑائی, ابھی اشرف یہاں مہمان خانے میں ایک عالم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جغرافیہ کے متعلق باقاعدہ طور پہ ہمارے علماء کرام جس طرح نگاہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. مکہ معظمہ کی لمبائی کتنی؟ انگلینڈ ایک ملک ہے, اس کی لمبائی 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے. کتنی 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے. مکہ معظمہ کی ہے 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر. سبحان اللہ کہیے 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر. خانہ کعبہ کا مینار, خانہ کعبہ کا مینار 292 فٹ اونچا ہے. سبحان اللہ کہیے. قطب مینار ہندوستان میں, ہمارے ملک ہندوستان میں قطب مینار جس کو دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے 288 فٹ ہے. 288 فٹ اونچا قطب مینار ہے, اس سے 4 فٹ زیادہ ہے خانہ کعبہ کا مینار. 294 فٹ اونچا ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ کا نام بڑا ہے, اللہ کا مقام اونچا ہے, اللہ کا کلام بڑا ہے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. اب ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے گا. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. ایک پرندہ ایسا پیدا کر دیا 150 کلو گرام کا وزن. شترمرغ پرندہ ہے نا, آسٹرچ انگلش میں بولتے ہیں آسٹرچ. شترمرغ 150 کلو گرام کا پرندہ شترمرغ. اور دوسرا پرندہ اتنا چھوٹا 2 گرام کا پرندہ. سبحان اللہ, 2 گرام کا پرندہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے. اس کا نام ہے ہیمنگ برڈ. ہمنگ HUMMING ہمنگ برڈ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے. اس کا وزن کتنا 2 گرام. کتنا 2 گرام. 2 گرام 2 گرام. اور سب سے بڑا پرندہ شترمرغ. سمجھتے ہیں نا شترمرغ میں عرض کر دوں آپ سے, شترمرغ کا انڈا بہت بڑا ہوتا ہے, 1.5 کلو کا ایک انڈا ہوتا ہے شترمرغ کا. اتنا بڑا پرندہ. اب میں نے حساب لگایا, اے اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت کاملہ, شترمرغ ایک طرف اتنا بھاری, ترازو کے ایک پلے میں اگر شترمرغ کو بیٹھا دیں اور دوسرے پلے میں سب سے چھوٹا پرندہ بیٹھائیں
تو اے اللہ پاک کتنے ہزار وہ پرندے رکھے ہم جب شتر مرغ کے برابر ہو جائیں، جو شتر مرغ کے برابر. جب میں نے حساب لگایا تو معلوم یہ ہوا 75,000 ہمنگ برڈ، 75,000 وہ چڑیا ایک پلے میں رکھی جائیں، ترازو کے ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں باقاعدہ شتر مرغ بٹھایا جائے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی ایک مرتبہ میں نے حساب لگایا، چیٹی زمین پہ چلنے والی چیٹی، اس کا وزن 2 ملی گرامز. ہاتھی اس زمین کے اوپر چلنے والا سب سے بھاری جیو، سب سے بھاری جانور، سب سے ویٹی اینیمل، سب سے بھاری 5,000 کلو گرام. اللہ پاک ترازو کے ایک پلے میں ہاتھی بیٹھائیں، ترازو کے دوسرے پلے میں کتنے کروڑ چیٹیاں رکھیں، کتنے ارب چیٹیاں رکھیں جو باقاعدہ ہاتھی کے برابر ہو جائیں. یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے غور کرو، تعقلون، تفقہون، تذکرون، علم کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو. تمہاری نمازیں، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، یہ سجدے کے اندر جب آپ جاتے ہیں، آپ قیام میں ہیں باقاعدہ اللہ کا قیام کر رہے ہیں، آپ کا دماغ، آپ کے دماغ میں خون نہیں پہنچ رہا ہے، رکوع میں گئے خون نہیں پہنچا، جیسی سجدے میں گئے پیشانی آپ نے زمین پہ ٹکائی، اب آپ کا یہ کولہا، آپ کا یہ ہپ، آپ کا یہ باقاعدہ کولہا، آپ کا یہ کولہا، آپ کا یہ ہپ، آپ کا سرین، آپ کے کولہے اوپر ہو گئے، آپ کی گردن زمین سے چپکی ہوئی ہے، آپ کی پیشانی فرش سے لگ گئی. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کہہ دیجئے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا آپ اعتراف کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے بدن کے خون کو آپ کے دماغ میں پہنچا رہا ہے، آپ کے بدن کے خون کو آپ کے دماغ میں پہنچا رہا ہے. کوئی آسن ورزش کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے دماغ میں خون پہنچ جائے سوائے سجدے کی حالت کے. 5 وقت کی نمازوں میں 96 بار سجدہ کرتے ہیں. 96 بار ایک مسلمان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ خون کو پہنچاتا ہے. اس لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجئے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق اونٹ پیدا کیا اللہ نے، اونٹ کو پتا نہیں دیا، کہیے سبحان اللہ. اونٹ کو اللہ نے پتا نہیں دیا، گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے تلی سمجھتے ہیں، تلی، گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی. کیکڑے کو اللہ نے دانت نہیں دیے، کیکڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے. چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا، چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. 1.5 گھنٹہ کہا تھا مفتی صاحب نے باقاعدہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے کوئی ہری جھنڈی اور لال جھنڈی نہیں مل رہی ہے، کہ باقاعدہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں تھکا بھی بہت زیادہ تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت میں، الیاس پور کی محبت میں، آپ حضرات کی محبت میں اللہ نے اتنی سب باتیں کہلا دی اپنے فضل و کرم سے. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے توسل سے آپ سب حضرات کے خلوص، آپ سب حضرات کی محبت کے ساتھ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں. ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کی ذات، صحابہ کرام کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہی نہیں بنے گا. جو کہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ، شریعت ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن ہم تک لانے والے صحابہ، نبی کا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ. الیاس پور میں ذکر صحابہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہوا، تذکرہ صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بھی کھائیں گے اور بھی کچھ معمولات باقی ہیں. ابھی میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں. نبی کے ملک ہندوستان کے بے شمار علماء کرام آج کے آپ کے تاریخی جلسے کو، اور تاریخی جلسے میں باقاعدہ طور پہ بزرگ علماء کرام کے بیانات جو ہو رہے ہیں اس کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ سبحان اللہ کے ذریعے ان تک کے باقاعدہ طور پہ اپنی صدائیں پہنچائیے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد
शागिर्द सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के गम गुसार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के गम गुसार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा। सुभान अल्लाह। बिचारा मजमा सुभान अल्लाह जरूर कहे। नबी के गम गुसार सहाबा, सुभान अल्लाह। सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के दिलदार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के दिलदार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, सुभान नबी की अल्लाह। सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की सीरत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सीरत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की इताअत के गवाह सहाबा, नबी की रियाजत के गवाह सहाबा, नबी की शौकत के गवाह सहाबा, नबी की शौकत के गवाह सहाबा, नबी की इज्जत के गवाह सहाबा, नबी की हशमत के सुभान अल्लाह, सुभान नबी की अल्लाह। हशमत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान सहाबा, जिंदाबाद, शान सहाबा, जिंदाबाद, अजमत सहाबा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़मत सहाबा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, मकाम नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की रफ़त के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की मुबारक शबाहत के गवाह सहाबा, नबी की मुबारक आदत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा खसलत के गवाह सहाबा, नबी की क़नाअत के गवाह सहाबा, नबी की सदाकत के गवाह सहाबा, नबी की क़नाअत के गवाह सहाबा, नबी की सदाकत के गवाह सहाबा, नबी की मोहब्बत के गवाह सहाबा, नबी की उल्फत के गवाह सहाबा, नबी की उल्फत के इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा की बरकतें आपके पूरे इलाके को नसीब होंगी इंशाअल्लाह। नबी की उल्फत के गवाह सहाबा, नबी की मोहब्बत के गवाह सहाबा, नबी की उल्फत के गवाह सहाबा, नबी की उल्फत के गवाह सहाबा, नबी की मोहब्बत के गवाह सहाबा, नबी की चाहत के गवाह सहाबा, नबी की लताफत के गवाह सहाबा, नबी की लताफत के गवाह सहाबा, नबी के किरदार के गवाह सहाबा, नबी के शआर के गवाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा जिंदाबाद, माह शाबान, माहे सावन जिंदाबाद, माहे सावन जिंदाबाद, अहमद रमजान जिंदाबाद, अहमद रमजान। नारे तकबीर। उलमाए हक उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद। नबी के किरदार के गवाह सहाबा, नबी के शआर के गवाह सहाबा, नबी के किरदार के गवाह सहाबा, नबी के शआर के। अभी मजमे में से नहीं आया कोई शख्स, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। नबी के किरदार के गवाह सहाबा, नबी के शआर के गवाह सहाबा, नबी के शआर के गवाह सहाबा, नबी के वक़ार के गवाह सहाबा, नबी के वक़ार के गवाह सहाबा, नबी के कौलो करार के गवाह सहाबा, नबी की रफ्तार के गवाह सहाबा, नबी की गुफ्तार के गवाह सहाबा, नबी की गुफ्तार के गवाह सहाबा, नबी के नाम के गवाह सहाबा, नबी के काम के गवाह सहाबा, नबी के नाम के गवाह सहाबा, नबी के काम के गवाह सहाबा, नबी की शाम के गवाह सहाबा, नबी की शाम के गवाह सहाबा, नबी के मकाम के गवाह सहाबा, नबी के मकाम के गवाह सहाबा, नबी के कलाम के गवाह सहाबा, नबी के पयाम के गवाह सहाबा, नबी के कलाम के गवाह सहाबा, नबी के पयाम के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के ऐलान के गवाह सहाबा, नबी के ऐलान के गवाह सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए नबी के ऐलान के गवाह सहाबा, और सुन लीजिए अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद, अजमत सहाबा, जिंदाबाद, अजमत सहाबा। जिंदाबाद।
شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، بے شک، غار ہرا بے مثال، بے شک، بے کوہ شک، صفا بے مثال، بے شک، کوہ بے شک، مروہ بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، اما عائشہ بے مثال، بی فاطمہ بے مثال، بے اور شک، کہہ بے شک۔ دیجئے آج کا الیاس پور کا جلسہ بے مثال۔ بے شک، بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔